پیارے دوستوں، 19ویں صدی کا 15واں سال تھا کہ ایک برگ کے ایک دیہاتی گھرانے میں جیتی جاگتی بلوری آنکھوں والی گڑیا گریس ڈارلنگ نے جنم لیا۔ یہ مختصر سا گھرانہ مدتوں سے براؤنس مین کے سرسبز و شاداب جزیرے کے کنارے آباد تھا۔ ولیم ڈارلنگ اپنی بچی کی پیدائش سے صرف چند ہفتے پہلے وہاں کے لائٹ ہاؤس کا نگران مقرر ہوا تھا۔ اسی اداس اور سنسان مقام پر گریس پروان چڑھی اور یہیں اس نے سمندر کے دل فریب اور ہولناک تلاطم سے محبت کرنا سیکھا۔ ڈارلنگ کا گھرانہ اور اس کے ہمسائے پیشہ ور ماہی گیر تھے۔ سمندر سے ان کی آشنائی بہت پرانی تھی۔ اپنی چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر وہ دور دور تک سمندر کھنگالتے پھرتے۔ کبھی کبھار اگر کوئی کشتی طوفانی لہروں کی نظر یا کسی چٹان سے ٹکرا کر پاش ہو جاتی تو اسے خدا کی مرضی سمجھ کر خاموش ہو جاتے۔ وہ سبھی تقدیر کے قائل تھے۔ بسا اوقات بعض گھرانوں کو اپنے افراد کے غرق ہو جانے کا سخت قلق ہوتا، لیکن وہ کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لاتے۔ گریس بڑی نرم و نازک بچی تھی، اپنے تنگ مزاج بھائیوں سے قطعی مختلف۔ اپنی نزاکت طبع کی بدولت اکثر نزلے اور کھانسی میں مبتلا رہتی۔ جزیرے میں ایک پرانی طرز کا ایک چھوٹا سا اسکول تھا جس میں گریس اور دوسرے بچے پڑھنے جاتے تھے، لیکن وہ اکثر اپنی علالت کی وجہ سے غیر حاضر رہتی۔ اس کو تو اپنی ہم عمر بچوں کے ساتھ مل جل کر کھیلنے کودنے کا بھی بہت کم موقع ملتا تھا۔ اسے بس ایک چیز سے دلچسپی تھی اور وہ تھا نیل گوں سمندر۔ عمر کی رفتار کے ساتھ ساتھ سمندر اس کے قلب و نظر میں سماتا چلا گیا۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر وہ کھڑکی سے لگی سمندر کی موجوں کا نظارہ کرتی رہتی۔ مچھلیاں پکڑنے والی کشتیوں کو سمندر میں جاتے اور ساحل کی طرف لوٹتے اور ان کے رنگا رنگ بادبانوں کو ہوا میں پھڑپھڑاتے دیکھتی تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتیں۔ کبھی کبھار وہ خوابوں کی دنیا میں کھو جاتی۔ یوں محسوس ہوتا کہ مرغابیوں کے گول سفید جھاگ اڑاتی ہوئی لہروں پر دیوانہ وار چپٹ رہے ہیں اور دور بہت دور افق پر کئی سفینے شاہانہ انداز میں خراما اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ گریس کا جغرافیائی علم بس نام کو تھا، لیکن جب وہ بڑے بڑے بحری جہازوں کو آتے جاتے دیکھتی تو اس کا ننھا سا دل بلیوں کی طرح اچھلنے لگتا اور وہ یہ معلوم کرنے کے لیے بے تاب ہو جاتی کہ دور دراز کا سفر کرنے والے یہ سفینے کون کون سی بندرگاہوں کی سیر کو نکلے ہیں۔ جزیرے میں طوفان کا منظر بھی بڑا دیدنی تھا۔ آئے دن شوریدہ سر موجیں مستانہ وار بڑھتی اچھلتی چٹانوں سے ٹکرا کر سفید جھاگ کی سطح سمندر پر جا بجا سیمیں چادریں بچھا دیتی، ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتی، دیکھتے ہی دیکھتے پھر ابھرتی اور چیخم داڑ مچاتی دور دور تک نکل جاتی۔ گریس کیفے بے خودی میں غرق پھٹی پھٹی نظروں سے اس منظر کو دیکھتی تو اس کے دل میں ان طلاتم موجوں سے کھیلنے کی آرزو ابھرتی اور ایک ٹھیس بن کر اس کے کانپتے ہوئے رگوں پہ میں سرایت کر جاتی۔ سمندر کا موسم لمحہ بلمحہ بدلتا رہتا۔ ابھی آسمان سیاہی مال ہے۔ آنکھ جھپکتے ہی سورج کی کرنیں بادلوں کو چیرتی ہوئی سمندر کے نیل گوں سینے پر اچھلنے لگتی۔ مطلع ذرا ابر آلود ہوتا تو موجیں گہری نیند سے بیدار ہو کر چیختی چلاتی شور و غل مچاتی چٹانوں سے ٹکرانے لگتی۔ تیز و تند ہوائیں ایسی دردناک سیٹیاں بجاتی کہ جزیرے کے باسی کانوں میں انگلیاں ڈالنے کی کوشش کرتے اور کواڑ بند کر کے گھروں میں دبک جاتے۔ کبھی ہواؤں کے شدید تھپیڑوں سے در و دیوار کانپنے لگتے اور یوں محسوس ہوتا جیسے بے رحم ہوائیں لائٹ ہاؤس کو ٹکرا کر سمندر میں پھینک دیں گی۔ یہ طوفانی کیفیت آن کی آن میں سمندر کی پر اسرار گہرائیوں میں ڈوب کر رہ جاتی اور موجوں پر سکوت مرگ طاری ہو جاتا۔ ہواؤں میں بھی نسیم بہار کی سی نرمی آ جاتی، افق پر کوسے قزح نمودار ہوتی اور سمندر کی پرسکون دلکشی میں مقناطیسی جاذبیت پیدا ہو جاتی۔ ولیم ڈارلنگ کتابوں کا کیڑا تھا۔ فرصت کے اوقات میں وہ اپنی بچی کو مختلف کتابیں پڑھ پڑھ کر سناتا۔ گریس بھی بڑی دلچسپی سے سنتی، مگر بسا اوقات ایسے سوالات کرتی کہ اس کے بعد کا دماغ چکرا جاتا۔ موضوع چاہے جو بھی ہوتا، گھوم پھر کر سمندر کے مد و جزر، تند ہواؤں اور تیز دھاروں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی۔ آخر ایک دن ڈارلنگ تنگ آ کر چلا اٹھا، بھلا تمہیں ان باتوں سے کیا واسطہ، جب دیکھو بس یہی تند ہواؤں، طوفانوں اور چٹانوں کی رٹ لگائے رکھتی ہو۔ ابا جان میں کیا بتاؤں، اتنا کہہ کر گریس خاموش ہو گئی۔
اس نے سوچا کہ کاش وہ لڑکا ہوتی تو آج اس کی امنگوں پر کوئی انگلی نہ اٹھاتا۔ اسے باپ نے کشتی کھیلنا سکھا دیا تھا، لیکن ساتھ ہی تاکید کر دی تھی کہ اس کا اولین فرض گھر بار کی دیکھ بھال اور گھر والوں کی خدمت کرنا ہے۔ اب وہ 17 برس کی ہو چکی تھی اور اپنے باپ کے چھوٹے موٹے کام مگر ضروری سرکاری کاموں میں بخوبی ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ اس سلسلے میں اسے بار بار لائٹ ہاؤس کی بل کھاتی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھنا اترنا پڑتا۔ یہ سیڑھی اس کے کمرے تک جاتی تھی، جس میں رات کے وقت جہازوں کو راستہ دکھانے کے لیے ایک بہت بڑا لیمپ روشن رہتا تھا۔ گریس جب انجان تھی تو ان قیامت خیز طوفانوں سے اس کا جی خوب بہلتا تھا، لیکن اب ہوش سنبھالنے کے بعد وہ ان سے خوفزدہ سی رہنے لگی۔ رات کے وقت جب کبھی دھند ہواؤں کے ہنگامے سے اس کی آنکھ کھل جاتی، وہ بحری مسافروں کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگتی۔ سورج طلوع ہوتا تو کھڑکی سے جھانک کر سمندر کا نظارہ کرنے کی ہمت نہ پڑتی، بس یہی خوف رہتا کہیں کسی تباہ شدہ جہاز کے ٹکڑوں پر نظر نہ پڑ جائے۔ صبح کا ناشتہ ہمیشہ گریس ہی تیار کرتی تھی۔ 6 ستمبر 1838 کو جب وہ ناشتے کے لیے اٹھی تو اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس کی زندگی کا ناقابل فراموش دن آن پہنچا ہے۔ اس روز مطلع ابرآلود تھا اور سمندر کا مزاج ذرا برہم نظر آتا تھا۔ متلاطم موجیں لائٹ ہاؤس کی چٹان سے بار بار ٹکرا رہی تھیں اور سفید جاگ سطح سمندر پر پھیلتا جا رہا تھا۔ چھوٹا ولیم کسی قریبی گاؤں میں چند روز کے لیے سیر سپاٹا کرنے گیا ہوا تھا۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر ڈارلنگ لائٹ ہاؤس چلا گیا اور گریس اس کی ماں روزمرہ کی طرح گھر کے کام کاج میں لگ گئیں۔ دوپہر کے وقت گریس کپڑے استری کر رہی تھی کہ اس کا باپ منہ لٹکائے زیر لب کچھ بڑبڑاتے اندر داخل ہوا اور گریس سے کہنے لگا، بیٹی خدا خیر کرے، خوفناک طوفان کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ گریس نے خوفزدہ نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی موسم کے بارے میں اس کی رائے حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے۔ یقیناً طوفان آنے والا ہوگا، تاہم اس نے یوں ہی الجھنے کی کوشش کی۔ ایسی کوئی بات تو نہیں ہے ابا جان، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی چند منٹ پہلے تو مطلع بالکل صاف تھا۔ گریس کے الفاظ فضا میں تحلیل بھی نہیں ہوئے تھے کہ باہر کھڑکی سے بارش کی بوچھار ٹکرانے کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی تیز ہوائیں شور مچانے لگیں۔ ڈارلنگ کی پیشن گوئی حرف بحرف درست نکلی۔ صرف 5 منٹ کے اندر اندر چاروں طرف گپ اندھیرا چھا گیا، چنانچہ انہیں اپنے تیل کے چراغ جلانا پڑے۔ ڈارلنگ باغم باغ لائٹ ہاؤس پہنچ گیا۔ گریس کھڑکی سے لگی سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر گپ اندھیرے میں کیا نظر آتا؟ چاروں طرف گری ہوئی سیاہ بدلیوں نے دن کی روشنی کو نگل لیا تھا۔ بارش کی بوچھار تیز تر ہو گئی تھی، ہوائیں کسی زخمی پرندے کی طرح ادھر ادھر پھڑ پھڑاتی ہوئی شور مچا رہی تھیں۔ شام ہوتے ہوتے ہوائیں خوفناک طوفان کی شکل اختیار کر گئیں، یہاں تک کہ لائٹ ہاؤس کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا۔ ڈارلنگ بے حد پریشان تھا۔ اس کا پہلا کام یہ تھا کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر لائٹ ہاؤس کو روشن رکھے، جس کے صحیح اشاروں پر سینکڑوں انسانوں کی زندگیاں وابستہ تھیں۔ گریس کے دل میں جذبات کا طوفان امڑ رہا تھا اور اس کا دماغ سوچتے سوچتے عاجز آ چکا تھا۔ چراغ کی مدھم لو میں اسے اپنے سائے سے بھی خوف آنے لگا، لیکن وہ جی جان سے ایک بار پھر کھڑکی کی طرف گئی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے تاریکی کا وسیع سمندر تھا، جس سے یک بستہ ہواؤں کی ٹھٹھری ہوئی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی بلوری آنکھوں میں آنسوؤں کے آخری قطرے بھی منجمد ہو چکے تھے۔ اسی اندھیارے میں ایک بحری جہاز فورفر شائر جزیرے کے قریب ہی لنگر انداز ہونا چاہتا تھا۔ جہاز کا ناخدا کیپٹن جان ہمبل تھا۔ اسے اپنے اس سفینے پر بڑا ناز تھا۔ 90 بارس پاور کے 2 انجنوں والے اس جہاز کو 4 سال قبل سمندر میں اتارا گیا تھا۔ بدقسمتی سے روانہ ہوتے وقت اس کے بائلر میں کچھ نقص پیدا ہو گیا تھا۔ اس کی بھاپ پر قابو پانے میں مشکل پیش آنے لگی۔ یوں ہی طوفان نے ذرا شدت اختیار کی، جہاز کے انجن والے کمرے میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا۔ چنانچہ جہاز کو متوازن رکھنے کے لیے بار بار بادبانوں سے کام لینا پڑا۔ طوفان کے سائے بڑھتے جا رہے تھے اور آدھی رات کے وقت تو یہ کیفیت تھی کہ کیپٹن ہمبل کو لائٹ ہاؤس کا وہ لیمپ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جو اس ڈراؤنی رات اور طوفانی ماحول میں اس کا واحد سہارا تھا۔ فورفر شائر فیل بے زنجیر کی طرح ہر لحظہ بے قابو ہوتا جا رہا تھا اور بھری ہوئی موجیں اسے نگلنے کے لیے چاروں طرف سے امڑ رہی تھیں۔ بدقسمت جہاز میں مسافر بھی تھے اور خاصی مقدار میں سامان بھی۔ مسافروں کی کل تعداد 63 تھی۔
ڈارلنگ بڑی خود اعتمادی سے لائٹ ہاؤس کے لرزتے اور ٹمٹماتے ہوئے لیمپ سے ضروری اشارے کرنے میں مصروف تھا، لیکن قہر آلود فضا میں اس کی مہم کوشش ناکام ثابت ہوئی، اور 7 ستمبر کی بھیانک رات کے آخری لمحات میں فورفر شائر ایک بڑی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ آن کی آن میں زبردست ہنگامہ برپا ہو گیا۔ خوفناک دھماکے سے کئی مسافر تو فوراً ہی ڈھیر ہو گئے، کچھ انتہائی افراتفری کے عالم میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے اور سمندر میں جا گرے۔ اس وقت بلا کی تاریکی تھی اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ بہت سے دہشت زدہ مسافر اندھیرے سمندر میں جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ کچھ لوگ زخمی حالت میں چٹان کا سہارا ڈھونڈنے لگے، لیکن وہ اتنی پھسلواں تھی کہ کسی کے قدم جمنے نہ پائے، اور وہ ایک ایک کر کے سمندر میں گرے اور چیختے چلاتے بے رحم برفانی موجوں کے نظر ہو گئے۔ جہاز کے پچھلے حصے میں پھنسے ہوئے لوگ تیز و تند یخت بستہ ہواؤں کے تھپیڑوں سے اکڑ کر رہ گئے۔ صرف اگلے حصے میں 13 مسافر زندہ بچے تھے، اور وہ کسی نہ کسی طرح رینگ رینگ کر شکستہ جہاز کے مستولوں تک پہنچ گئے۔ گریس کچھ دیر تک سمندر پر نگاہیں گاڑے کھڑی رہی، پھر ایک دم جیسے چونک سی گئی، جلدی جلدی لائٹ ہاؤس تک آئی اور بجلی کی سی سرعت کے ساتھ سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی۔ اف میرے خدا، یہ رات کتنی لمبی ہو گئی ہے، اس نے گہرا سانس لے کر کہا، اور پھر واقعی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وقت رینگ رہا ہے۔ صبح کاذب کے وقت اسے یقین ہو گیا کہ جکھڑ کے شور و غل کے ساتھ ساتھ اسے بے شمار انسانوں کے رونے اور کراہنے کی دردناک آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ ابا جان، مجھے محسوس ہوتا ہے، میرا دل کہتا ہے، کچھ لوگ بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ احمق کہیں کی، اس کے باپ نے جواب دیا۔ معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ چل گیا ہے، پگلی۔ اس اندھیری رات کے خوفناک طوفان میں جہاز کی تباہی کے بعد بھلا کون زندہ رہ سکتا ہے؟ مگر ابا جان، میں نے اپنے کانوں سے ان کی چیخ و پکار سنی ہے، گریس نے کہا۔ یہ آواز کیا تھی؟ ایک افسون تھا جو اس کے کانوں میں لمحہ بلمحہ پھونکا جا رہا تھا، لیکن ڈارلنگ بخوبی جانتا تھا اس ہنگامے میں تو کان پر یہ آواز سنائی نہیں دیتی، اور اگر کچھ لوگ اس تباہی سے بچ بھی گئے ہیں تو ان کی آواز لائٹ ہاؤس تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور جب اندھیرا چھٹا اور روشنی نمودار ہوئی تو باپ بیٹی نے دیکھا، دور فورفر شائر کا اگلا ڈھانچہ تیر رہا تھا۔ اس کے مستولوں کے ساتھ کئی انسانی جسم لہراتی ہوئی جھنڈیوں کی طرح لٹک رہے تھے۔ گریس کے دل میں جذبات کا سیلاب امڑ آیا۔ اف میرے اللہ، وہ چلائی، ابا جان ذرا دیکھیے تو ان بیچاروں کو، غضب کی سردی میں برفانی ہواؤں کے تھپیڑوں سے مرے جاتے ہیں۔ ہمیں ان کی مدد کرنا چاہیے۔ مدد؟ دیوانی کہیں کی، مدد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ طوفان کی ابھی تک وہی کیفیت ہے، اور ہمارے پاس ایک لائف بوٹ بھی موجود نہیں، اور اگر اس کا بندوبست بھی ہو جائے تو اس شکستہ جہاز تک پہنچنا ناممکن ہے۔ مگر ہم انہیں اپنی کشتی میں تو لا سکتے ہیں۔ میری بچی سنو، ڈارلنگ بولا، وہ لوگ یہاں سے تقریباً 1000 گز کے فاصلے پر ہیں۔ ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے 1 میل کا چکر کاٹنا پڑے گا تاکہ تلاطم موجوں کے بے پناہ تھپیڑوں اور زیر آب چٹانوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ذرا سوچو تو، اس طوفانی موسم میں ہماری چھوٹی سی کشتی بھلا وہاں تک کیسے پہنچے گی؟ گریس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں نہیں ابا جان، ہمیں ضرور وہاں جانا چاہیے، ہمیں ضرور وہاں جانا چاہیے۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہراتی رہی۔ اس کے دل میں ہلچل مچ رہی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ سمندر میں کود کر ان فلاقت زدہ اجنبی مسافروں تک پہنچ جائے جن کا سب کچھ لٹ چکا تھا اور صرف زندگی کی ایک موہوم سی امید پر اپنے ٹھٹرے ہوئے سینوں سے لگائے کسی آنے والے کا انتظار کر رہے تھے۔ بیٹی کو اس طرح پریشان دیکھ کر ڈارلنگ بے حد متاثر ہوا۔ واقعی ان تباہ حال مسافروں کی فوری مدد کرنا اشد ضروری ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ گریس کو ساتھ لیا، لائٹ ہاؤس سے اترا اور مسز ڈارلنگ کی مدد سے کشتی کو سمندر میں اتار دیا۔ یہ کام بڑے جان جوکھوں کا تھا۔ تند تیز ہوا کی وجہ سے وہ تینوں سیدھی طرح کھڑے بھی نہ ہو سکتے تھے۔ یہ چھوٹی سی 4 چپوؤں والی کشتی تھی۔ ڈارلنگ نے تو بائیں سمت کے 2 چپو سنبھال لیے، گریس دائیں طرف بیٹھ گئی اور چپو چلانے لگی۔ کشتی قدم قدم پر ہچکولے کھا رہی تھی۔ پانی کا بہاؤ تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے کوا بالکل جواب دے گئے تھے۔ متواتر چپو چلانے سے ڈارلنگ کی سانس پھول چکی تھی۔ گریس بیچاری کی تو جیسے ہڈیاں چٹک گئی تھیں۔ اس کا ایک ایک بند درد کر رہا تھا اور جسم کا خون گویا منجمد ہوا جاتا تھا۔ وہ ٹھٹھرتی ہوئی بڑی ہمت سے چپو چلانے میں مصروف تھی۔ کبھی کبھی اس کے دانت بے اختیار بجنے لگتے اور جسم کی کپاہٹ سے چپوؤں پر
اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی، لیکن باقی ماندہ 4 مسافروں کو بچانے کا احساس اس کے اندر فوراً ایک عزم اور ولولہ پیدا کر دیتا۔ وہ نئی قوت کے ساتھ چپو چلانے لگتی۔ آخر تند و تیز ہواؤں اور شوریدہ سرموجوں سے ٹکراتے، گرتے پڑتے وہ ایک بار پھر اس چٹان تک پہنچ گئے۔ ڈارلنگ نے ایک ایک کر کے 4 مسافروں کو بحفاظت تمام کشتی میں اتارا، اور پھر دونوں باپ بیٹی اپنی شکستہ جانوں کی بازی لگا کر ہانپتے کانپتے انہیں لائٹ ہاؤس تک لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان انتہائی خطرناک حالات میں ان سب کا صحیح سلامت واپس پہنچ جانا واقعتاً انسانی جرأت و ہمت کا ایک حیرتناک واقعہ تھا۔ مسز ڈارلنگ اور گریس متواتر 3 شب و روز دیکھ بھال کرتی رہیں۔ حالانکہ اس طوفانی مہم کے بعد گریس کی اپنی حالت بڑی خراب تھی اور اسے آرام کی اشد ضرورت تھی۔ چوتھے روز طوفان کا زور ٹوٹا تو ڈارلنگ نے ان 9 مسافروں کو شہر میں مناسب مقامات پر پہنچا دیا اور ساتھ ہی اس واقعے کو سرکاری رپورٹ بھی حکام بالا کو بھیج دی، جس میں گریس کے بارے میں ایک لفظ تک نہ لکھا۔ یہ چھوٹا سا گھرانہ اپنے گھر میں پہلے کی طرح خاموشی سے دن گزارنے لگا۔ ان کے خیال میں معاملہ ختم ہو چکا تھا، لیکن فورفر شائر کے بچے کھچے مسافر، جن کی دھندلائی ہوئی نظریں اس بے مثال احسان مندی سے جگمگا اٹھی تھیں، اس نازک اندام لڑکی کی جرأت اور جان ساری کو کیسے بھول سکتے تھے؟ آن کی آن میں اس واقعے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ گریس کی بہادری کے چرچے ہر زبان پر تھے۔ اس کے لیے ایک خاص فنڈ جاری کیا گیا، جس میں ملکہ وکٹوریہ نے اپنے صرف خاص سے 50 پاؤنڈ کا عطیہ دیا۔ دونوں باپ بیٹی کو سونے کے کئی تمغے ملے اور چند روز کے اندر اندر ان کے ہاں ملاقاتوں اور اخباری رپورٹوں کا تانا بانا بن گیا۔ اس واقعے کی اہمیت روز بروز بڑھتی گئی اور لوگ دور دراز ملکوں سے بابرگ آنا شروع ہو گئے۔ گریس کو ہزارہ خطوط اور تحائف بھی ملے اور بعض مداحوں نے تو اس سے اپنی زلف کی ایک لٹ بھیجنے کی بھی فرمائش کی۔ آخر اس طوفانی رات کے جان کا واقعات نے گریس سے اپنا انتقام لے ہی لیا۔ برفانی ہواؤں اور سمندر کی متلاطم موجوں نے اس کے جسم و جاں کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ اس کی صحت روز بروز گرنے لگی۔ بالآخر وہ دکھ جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گئی اور مسلسل کئی برس تک اس اذیت ناک مرض کی صحبتیں برداشت کر کے 26 برس کی عمر میں مر گئی۔ وہی واقعہ جس نے اسے شہرت دوام بخشی، اس کی موت کا فرشتہ بن گیا۔ اس کی یاد میں لندن کے بیٹرس پارک میں ایک پودا لگایا گیا، جو آج بھی ایک خوبصورت درخت کی صورت میں موجود ہے۔ 1938 میں ایک گریس ڈارلنگ میوزیم بھی قائم کیا گیا، لیکن اس سلسلے کی سب سے دردناک کڑی ٹائمز لندن کے ذاتی کالم میں چھپنے والا ایک اشتہار تھا۔ اس میں کہا گیا تھا، گریس ڈارلنگ کے بالوں کی ایک لٹ سونے کی ڈبیا میں محفوظ برائے فروخت موجود ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔